اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اس گھر کا حج ضروری ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے۔ کون حج کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ من کفر، اور جس نے اس بات کو نہ مانا، جس نے اس فرضیت کا انکار کیا، جس نے کفر کیا، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تو پہلے ہی دو جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلامی عبادات میں اسلام کی بنیادوں میں 5 باتیں ہیں۔ پہلے کلمہ اسلام ہے، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں فرمائی، بلکہ صاحب استطاعت پر فرض فرمائی۔ اب ہمارا چونکہ معاملہ بڑا منفرد ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ لینے کی طرف توجہ زیادہ ہے اور دینے کی طرف توجہ تھوڑی ہے۔ جس آدمی کے پاس 7 لاکھ روپیہ بینک بیلنس ہے اس پر حج فرض ہے۔ کوئی کسی جگہ بھی یہ گنجائش نہیں کہ وہ کہے بچے کی شادی کرنی ہے، فلاں جس کے پاس مکان اپنا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں اور 7 لاکھ روپیہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو۔ مطلب یہ کہ 2 چیزیں مفسرین نے بیان فرمایا آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور پیچھے اتنے دن رہنا ہے اتنے پیسے دے کے جانے کی توفیق بھی، آنے جانے کے پیسے بھی ہوں اور جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے پیسے گھر میں بھی۔ تو بہت سارے لوگ نہیں جن پر حج فرض ہے، آندے منڈے دا بیاہ کر لاں، یہ کتے لکھے ہے بچیاں بیاہ کے فارغ ہو لاں۔ اس لیے کہ جو جہیز آپ نے اپنی مرضی سے فرض کر لیا وہ شریعت نے فرض کیا ہی نہیں، جو شریعت کا فرض تھا وہ تو لیٹ ہو گیا، اور جو ہم نے خود فرض کیا ہے، جہیز کس نے فرض کیا ہے؟ 500 بندے دی برات کی نے فرض کیتی ہے؟ بھئی 500 آدمی کی برات کس نے فرض کی؟ اور 2 لاکھ کی منگنی کس نے فرض کی؟ وہ خود کی ہے نا، او دی قضا کوئی نہیں، اور آج کہتے پھر کر لیں گے۔ اب یہاں جو حالات ہم نے برپا کر دی ہیں اس مسئلے میں بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی ایسا آدمی جو مالدار ہوتا تھا اور بغیر حج کیے مر جاتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے اور نہ شرکت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے صاحب استطاعت ہونے کے بعد اس نے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کا جنازہ کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ اس کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا پھر بھی گیا نہیں، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث اور صحاح ستہ کی روایت۔ فرمایا ومن کفر، تو انکار کرتا ہے، تو جاتا نہیں، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یاد رکھ اللہ تو پہلے ہی 2 جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں پیسے بینک میں پڑے اگلے سال سے، اس سے اگلے سال سے، اس سے اگلے، بچے کی شادی فلاں کچھ اور بھی ہیں، انہیں نیک کو مانگے تو پھر جانا ہے جی۔ ایک قسم چوک لو، ہاں روٹی ادھر کھانی جدھر نیک ہونا ہے،
میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کیا, کوئی اور والی قسم اٹھا لیں, کہیں میں نے اس دن دکان اس دن کھول لیا جس دن پورا نیک ہو گیا. حج پہ ہی قسم اٹھا لی تھی, داڑھی پہ ہی قسم اٹھانی, مسجد کی حاضری کے لیے قسم اٹھانی, کہتے چنگی طرح نیک ہو مانگا پھر حج کرنا ہے. کسی کا دعویٰ ہے کہ میں حج کر آیا تو معصوم ہو گیا ہوں, اب گناہ نہیں ہوگا. نہیں, انسان ہے یہ بھول جاتا ہے, اللہ نے موقع رکھے ہیں معاف کرنے کے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج فرض ہونے کے باوجود جاتے, اور کچھ ایسے ہیں جو ناجائز کمائی سے جاتے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناجائز پیسے لے کے جاتا ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جا کے کہتا ہے لبیک, تو اللہ فرماتا ہے لا لبیک, غیر حاضر ہے, جا پہلے حساب تو لگا کون سے پیسوں کا حج کیا ہے, یہ تو دیکھ خون تو نہیں نچوڑ کے آ گیا. مال حرام کا جو حج ہے وہ قابل قبول ہے, یاد رکھیں. تو دونوں طرف معاملہ گڑبڑ ہے. آج کے معاملات کے اندر بڑی پیچیدگی ہے. میں بہت سارے ایسے سیٹھوں رئیسوں کو جانتا ہوں, اور میں اپنی منت کے انداز میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ خدا را بس کرو, جاؤ. وہ جو پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے نا, تم مر گئے نا تو 2-4 اپلیکیشنیں لکھ کے تمہارے بچے نام کرا لیں گے اپنے. اور بچے پہلا کام پتہ کیا کرتے ہیں, کل والے دن ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کراتے ہیں, پہلے وہ جمع کراتے ہیں جا کے, اس لیے کہ جیسے ہی وہ جمع ہوگا فوری جو ہے وہ انتقال درج ہو جائے گا وراثت کا. تو کس چکر میں ہم پڑھ جنہ لی تو پاپ کماؤنا ہے, کتنے نہیں تیرے گھر دے, میں بچے دی شادی کر لاں تے وڈا کر لاں تے مکان بن, یہ کس نے کہا ہے؟ حج کریں, اگر فرض ہو گیا تو فوراً کریں, فوراً. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے سال کا بھی انتظار نہ کر, فوراً کر, جلدی جا, اس لیے کہ فرض سے سبک دوش ہو جا, ایسا نہ ہو کہ تو اس کی وجہ سے پکڑا جائے. تو حج ایک نعمت ہے, ایک جد و جہد ہے, ایک کوشش ہے. جس شخص پر فرض ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائے. ہاں, نفل کے لیے بھی جائے تو اللہ کی اس پہ رحمت ہے, اس پر کرم ہے, نفل حج بھی کرے تو منع نہیں. صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 60 حج فرمائے. امام حسن اور حسین نے 25 حج فرمائے, کو منع نہیں. میرے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ فضل فرماتے ہیں, ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہوتی, ہمت بھی نہیں ہوتی, اور شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, اللہ کئی حافظیاں نصیب فرما دیتا ہے, سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ الگ معاملہ ہے, لیکن جس پر فرض ہو جائے پھر اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے. تو میرے دوست فرمایا من استطاع الیہ سبیلا. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی امیروں کا حج, غریب کدھر گئے؟ تو غریبوں کے بھی میں حج عرض کرنے لگا ہوں. اگر غریب کرنا چاہیں تو حدیث سنیے, پہلی حدیث مشکات سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح فجر کی نماز پڑھنے آیا اور مسجد میں بیٹھا رہا, کہاں؟ مسیح تو نماز پڑھ کے چاہ لی دکان تے بیٹھا, نالے پڑھی اخبار تے نالے ماریاں گپاں تے دا ٹائم سوکھا لنگ گیا. لیکن جو مسجد نماز پڑھنے آیا, پھر مسجد میں بیٹھا, پھر ذکر کیا, عبادت کی, قرآن شریف پڑھا. فرمایا جب سورج طلوع ہو گیا, چمکنے لگی اس کی کرنیں, فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرے, الحاج للفقراء والمساکین. فرمایا یہ اللہ نے غریبوں مسکینوں کا حج بنا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ کتنی رکعتیں؟ ٹائم کتنا لگا؟ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, وہ بھی مشکل سے. اگر جماعت دیر سے ہو تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا, 1.25 گھنٹے کے بعد ہی سورج نکل آتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ ثواب کتنا ملا؟ لیکن حاجی کہے گا کوئی نہیں, پھول کوئی نہیں ڈالے گا, ایئرپورٹ پہ لینے کوئی چٹ بھی کوئی نہیں کرنا پہنتا جان تو پہلا, تے روپیہ بھی 5 لاکھ کوئی نہیں لگتا, تے حج بھی ثواب حج کا ہو گیا. رب کریم نے کس کا حج ہے؟ بولنے نا, غریباں بولنا چاہیے کہ چپ رہنا چاہیے؟ کنہاں دا حج ہے؟ پتہ تسی بول دے کیوں نہیں کہ سویرے حج کرنا پینا ہے, فجر آ جانی ہے, تھوڑی گھنٹے رہ گئے. تو یہ حج صبح فجر کی نماز پڑھیں, ذکر فکر عبادت میں لگ جائیں, قرآن شریف میں لگ جائیں. اور ایک اور حدیث, یہ تو مشکات کی ہے نا, اب نسائی کی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا 2 رکعتیں اشراق پڑھ, 2 رکعتیں چاشت پڑھ, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ غریبوں کا حج ہے, یہ گلا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں. میرے ساتھی سن رہے ہیں, یاد رکھے, شکوہ نہ کر. رب کریم نے تیرے لیے بڑے حج کے موقع رکھے ہیں, بڑا حج رکھا ہے. میرا مالک بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا مہربان ہے. دوسری حدیث سنیں,
میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان جو دین کا طالب علم تھا حضور کی خدمت میں آیا. بہقی کی روایت. عرض کرتے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا دین کا علم حاصل کر. کہنے لگا حضور مجھے کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا صدقے سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ اور حج سے بھی زیادہ اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا. دین کا علم حاصل کرنے کا ثواب کتنا؟ صدقے سے بھی زیادہ اور حج سے بھی. کس بات کا ثواب ملے گا؟ دین کا. یہ صرف طالب علم کی بات نہیں جڑا جمعے والے دن ٹائم نہ آ جائے وہ بھی گل ہے کہ وہ بھی دین کی بات سننے آیا ہے. وہ جو فٹافٹ آیا نا اینڈ پہ اس کو کہو نہیں اجے تو 2 بجے نے اجے تو پورا آدھا گھنٹہ جمعے ٹھہر کے چل لے، اس کے لیے نہیں. جو آیا بات سننے کے ارادے سے، علم حاصل کرنے کے ارادے سے، فرمایا اسے اللہ حج سے کریں گے. یہ والا حج کے نہیں کریں گے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے. آگے چلیے تیسری حدیث سنیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا. پیسے لگتے نے، ٹائم لگتا ہے، صرف کتنے دن کرنا کیا ہے؟ پکھا لا کے مسیتے بہ کے اللہ اللہ کرنی. ٹھیک ہے تے گھر دیاں تے رو وکھرا پانا بالا نے. تہاڈی مرضی دی ہانڈی نہ آئی تے اسی شامی گھر آ جانا جی وکھرا. وہ کپڑے نہیں لے کے آئے تہن نہیں پتا. میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کیا اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. وہاں 40 دن لگتے ہیں، 25 دن لگتے ہیں، 10 دن تو کم از کم لگتے ہیں حج پہ. اور یہاں 10 دن گھر میں اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے کتنا ثواب ملے گا؟ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لو جڑی اگلی حدیث عرض کرنے لگا ہو تو انشاءاللہ سارے عمل کرو گے. تسی کرو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ارادہ تے کرو، توفیق تے اللہ ہی دینی ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی میں، طبرانی میں، ابو داؤد شریف سیاستہ کی حدیث، میرے محبوب فرماتے 2 بچھڑے ہوں کو ملا دے، 2 روٹھے ہوں کی صلح کرا دے، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. صلح کرانا سوکھ ہے کہ لڑائی کرانا؟ جی چغلی کرنی سوکھی کہ تعریف کرنی؟ جی تو میرے دوست صلح کرا، ایک دوسرے کے قریب کر. تو 2 بچھڑے ہوں کو ملا دے، 2 روٹھے ہوں کو آپس میں ملا دے. میرے حبیب فرماتے اللہ تجھے 2 حج اور 2. سبحان اللہ. کتنا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا 2 لوگوں کو قریب کرنے کے لیے غلط بات بھی کرنی پڑتی ہے تو کر دے. تیرے پاس بڑا بھائی چھوٹا بھائی ناراض ہو گئے ہیں نا، بڑا آیا تیرے پاس اور اس نے آ کے کہا چھوٹے نے بڑا ظلم کیا، بڑا بدبخت ہے، نافرمان ہے، بدتمیز ہے. تو اب جب بڑے کے پاس جائے تو یہ لفظ نہیں کہنے، تو نے وہاں جا کے کہنا ہے تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا میرا بڑا بھائی میرے باپ کی جگہ ہے، میرا تو دل ہی نہیں لگتا اس کے بغیر. کیا بات ہے میرا بھائی، میں تو جس دن سے ناراض ہوں میں تو اس دن سے سویا نہیں. یہ لفظ تو نے کہنے، جو اس نے کہے ہیں وہ لفظ کہنے. تیجی کی آنے پلا اسی آنے یار ہے شروع تو ہی ظالم ہے پر تیرا بھرا ہے انداز میں اتنے کی آکھا. اپنے ساتھ سیٹ کرنا نا دونوں کو، دونوں میرے ساتھ سیٹ ہو جائیں، آپس میں بچھڑ جائیں. پھر بڑے بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے کہا چھوٹا بدتمیز ہے. آپ نے چھوٹے کو یہ نہیں کہنا کہ بڑا بدتمیز کہہ رہا تھا، اس کو کہنا جا کے وہ تو کہہ رہا تھا چھوٹا بھائی مجھے بیٹے سے زیادہ پیارا ہے، وہ تو میری جان ہے، میرا تو گزارا ہی نہیں. 2 بھائیوں کو قریب کرنا ہے، دور کرنا. میرے نبی پاک نے فرمایا تو قریب کر، صلح کرا. کتنا ثواب ملے گا؟ پر بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا کرنا ہے. اج کے نہیں کرنا بھائی یہ تو ویکھو نا اللہ مینوں میں پیسے دے تے میں بھی کراں. بھائی اٹھ جا 2 بندیاں دی صلح کرا تے تو بھی کر لے، جا مسجد دی شراک چاشت پڑھ تے تو بھی کر لے. لو میں تانوں سب تو سوکھا اج دسن لگا، جیڑا ڈیگرے لئی کر لیا جے پاویں ٹھیک ہو گیا. عرض کروں جنہیں آندے انہاں نوں دسا باقی کان بند کر لین پاویں. جی عرض کروں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیت کر کے ارادہ کر کے وضو کر، اذان ہو جائے فرض نماز کا وضو کر. فرمایا سمجھ لے میں نے احرام باندھ لیا ہے. وضو کر اور سمجھ لے میں نے احرام باندھ لیا ہے. فرمایا جا اللہ کے گھر چلا جا،
وہاں جا کے نفل پڑھ عمرہ ہو گیا, فرض ادا کر تیرا حج ہو گیا. وہاں جا کے نفل پڑھ تو عمرہ ہو گیا, اور اگر فرض پڑھے تو سبحان اللہ. میرے نبی پاک نے حج عام کر دیا ہے. سارے غریب کریں, مسکین کریں, لاچار کریں, کمزور کریں, ضعیف کریں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنی مسجد میں کر لیں. ایک بار نہیں, کئی بار کر لے, اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے نبی رحمت ہیں, ہر ایک کو حاجی بنا دیا, ہر ایک کو حج کا ثواب دے دیا, ہر ایک کو عام کر دیا. فرمایا گھر سے وضو کر, صحیح گھر سے کر, کیونکہ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو وضو کر کے باندھتا ہے, اور احرام وہاں مسجد حرام میں جا کے نہیں باندھتا. کہاں باندھتا ہے؟ میقات سے باہر, حدود حرم سے باہر, میقات سے باہر باندھے گا, ایئرپورٹ پہ باندھے گا, یا جب جہاز اڑنے لگے اور ہماری جو میقات ہے وہ آئے گی, وہاں سے وہ احرام باندھے گا. فرمایا وضو گھر سے کر, سمجھ احرام ہو گیا, اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ, تیرا عمرہ ہو گیا. اور میرے رسول پاک نے فرمایا جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو تیرا حج ہو گیا. تو یہ والا حج کرے نا, 5 نمازیں پڑھے تو کتنے حج ہو گئے جی؟ وہاں تو سال میں ایک ہوتا ہے, اور تو درد کے ساتھ, سکون کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ اللہ کے گھر کی 5 بار دن میں حاضری دے, اللہ 5 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اب آگے بڑھیے, آگے چلیے, میں آپ کو چھٹا حج بتاتا ہوں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, یہ بات اللہ جانتا ہے, میں نیت کا وضو کر کے کہہ رہا ہوں, اس میں ایک ذرہ برابر بھی میرا کوئی کسی قسم کی نیت میں کجی نہیں. میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بہقی کی روایت, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ مجھے کوئی کام بتائیں, کام چھوٹا ہو اجر زیادہ ہو, کام چھوٹا ہو اجر. میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی حدیثیں بیان بھی کرنی پڑتی ہیں, اور کر بھی دیں تو شک بھی ہوتا ہے سننے والے کو کہ نہ جانے کیوں بات کر رہے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ کام تھوڑا ہو عمل زیادہ ہو. فرمایا کسی عالم کی خدمت کیا کر, کسی عالم کی خدمت کیا کر. یا رسول اللہ کیا خدمت؟ فرمایا کھانا کھلایا کر, کپڑا دیا کر, جو اس کی ضرورت ہو پوری کیا کر. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا 1 بار خدمت کرنے سے اللہ تجھے 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. کتنے حجوں کا؟ بولے کیا کرنے سے؟ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اللہ میرا جانتا ہے, میں آپ کے پاس نہیں, رب کریم کی بارگاہ میں حاضر. اس میں میری ذاتی کسی قسم کی کوئی خواہش شامل نہیں, مجھ پر بڑا فضل ہے میرے رب کا, اور میں اپنے رب کریم سے بڑا راضی ہوں ہر لحاظ سے. لیکن میری بات یاد رکھیں, نعت خواں پہ جب آپ نوٹ پھینکتے ہیں تو یوں کر کے پھینکتے ہیں, وہ پنکھے کو لگتے ہیں, اور یوں کر کے پھینکنا آسان, اور یوں کر کے دینا یہ مشکل کام ہے. یوں کر کے نوٹ پھینکنے ہیں نعت خواں پہ اور قاری پہ. اور نعت خواں وہ جو تازہ بیوٹی پارلر سے نکل کے آیا ہے, جو جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے گھر پڑھتا ہے, کسی کے سامنے کوئی نماز نہیں, بڑا وہ سیاح ہے, گھر پڑھتا ہے, اور تباہی کر دی ہے مسلک کی تباہی. آپ یقین کریں ہمارے بچے درس نظامی نہیں پڑھتے, کہتے ہیں مولوی جی کیا ملتا ہے, 8 سال درس نظامی پڑھو اور اس کے بعد 10,000 تنخواہ اور 10,000 آدمی کی باتیں, یہ ملتا ہے. کسی گویے کے پاس بیٹھ کے سور سیدھی کرو, روز 15-20 ہزار روپیہ گھر آتا ہے. اس لیے کہ ہمارے لوگ علماء کو دینے کو تیار. علماء کی تو ساری زندگی کتابیں نہیں پوری ہوتی. میرے رسول پاک نے فرمایا تو عالم دین کی خدمت کر, اللہ 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا ثواب دے گا؟ اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا روح البیان سے. فرمایا جس نے عالم کی تابع داری کی, سمجھے میں نے اپنے نبی کی تابع داری کی ہے. عالم کی, جس شخص نے عالم کو سہارا دیا, بوڑھے عالم کا بازو ہی پکڑ لیا, میرے نبی نے فرمایا سمجھ میرا بازو پکڑ لیا. اور فرمایا جب تو نے متقی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی, سمجھ لے میں نے محمد عربی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور میرے رسول پاک نے فرمایا النظر الی وجہ عالم فنظری فنظری فنظری. فرمایا متقی عالم کا چہرہ دیکھتا رہ, سمجھ میں محمد عربی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رنگ دی. اس لیے میں علماء کو کہتا ہوں دنیا ملے نہ ملے, شان تو ملی کہ نہیں, مقام ملا کہ نہیں, یہ میرے حبیب نے عزت عطا فرمائی ہے, جو کچھ چھین سکتا نہیں. ایک بزرگ تھے ہمارے, ان سے کسی نے کہا ممبری کا الیکشن لڑے, لگے میں نے چھوٹی موٹی ممبری کیا کرنی ہے, مجھے مصطفیٰ نے ممبر عطا فرمایا ہوا, مجھے میرے نبی نے, اور باقی تو کو 5 سال کا ممبر, کو 6 سال کا ممبر.
مجھے دین کا علم عطا فرمایا, میرا ہر جمعے ممبر ہوتا ہے اور تا زندگی ممبر ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اللہ کا فضل ہے. علماء کی خدمت کتنے حجوں کا ثواب ہے؟ نہ کرے اجے, بولو تو صحیح. کتنے خدمت کتنا ثواب ہے؟ بولے سارے. ایک دفعہ خدمت کریں تو, 2 دفعہ کریں تو, 3 دفعہ کریں تو جی, جو ہر وقت ہی گاڑی چلاتا رہے, ہر وقت ہی نوکری کرتا رہے, ہر وقت ہی پاس بیٹھا رہے, ہر وقت ہی پیار کرتا رہے, وہ اپنے حجوں کا حساب خود ہی لگاتا رہے. اس لیے کہ کیلکولیٹر میں اتنا حساب, یہ فضل ہے اللہ. اب آگے بڑھیے میرے حبیب کریم. لو نے دو بھی سستا آج دسن لگا جے, کرو گے انشاءاللہ. اب پچھلا تسی باقی علماء نال کریا جے, اللہ معاف کرے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ گھر میں کرنا ہے اپنے. آج کریں گے انشاءاللہ, بولے تو صحیح انشاءاللہ. تے آنکھو سارے, آنکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث سے آستا کی پی ڈی حدیث ہے. فرمایا جس نے خوش ہو کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھا, قبول حج کا ثواب. کون سے والے حج کا ثواب؟ چہرہ کدھا دیکھنا ہے؟ دیکھنا کہیں خوش ہو کے. حضرت سعد بن عبادہ, یہ لفظ جو ہے یہ امام بہقی, حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. حضور جو 3 دفعہ دیکھے, فرمایا 3 حج کا ثواب. ماں باپ کا چہرہ کتنی دفعہ دیکھے, کتنے حج کا ثواب؟ جی آخے باجی کھلو جو ہونا, میچ تھوڑا رہ گیا ہے, انہیں تو حج لیٹ کر لیا جی. ابا جی نے ٹیلی فون کیا تو وہ آتا میں برگر کھان چلنا یارہ نال, تے حج لیٹ ہو گیا کہ نہیں؟ یہ درست. حج کو دیر نہیں ہونی چاہیے, فٹافٹ ہونا چاہیے. شروع میں کہہ چکا ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن عبادہ نے کہا حضور 3 دفعہ دیکھے تو فرمایا 3 حج کا ثواب. اور یہ نصیبوں والے ہو جن کے پاس کعبہ موجود ہے. کئی دفعہ کعبہ ہی نہیں رہتا, میرے جیسے ایسے بھی بد نصیب ہیں, کعبہ ہی نہیں رہتا. وہ ترستے پھرتے ہیں کہ مولا میرے پاس بھی کعبہ ہوتا, میں کئی دفعے حج کرتا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے 10 بار دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا 10 حج کا ثواب. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے حضور جسے کام ہی کوئی نہ ہو, ماں تھی نہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں کرتے تھے, سارا دن ماں کی نوکری. یا رسول اللہ کام ہی کوئی نہ ہو اور 100 بار چہرہ دیکھے تو میرے نبی نے فرمایا میرے رب کی رحمت میں کمی کوئی نہیں, تو ایک دن میں 100 بار خوش ہو کے دیکھ, اللہ تجھے 100 حج کا ثواب عطا کرے گا. بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پھڑ میں, آ جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑے. ایسے نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے, تو کرنے والا بن, حج بڑھے, کرنے والا بن, حج بڑھے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ. اور مسند احمد کی روایت, فرمایا رات جب تو گھر آئے نا تو ماں باپ کی چارپائی پہ بیٹھا کر, 2-3 میٹھے میٹھے جملے, میٹھی میٹھی باتیں کیا کر, حال پوچھا کر, کوئی دل لگی والی بات کیا کر, چارپائی پہ بیٹھا کر. میرے رسول فرماتے ہیں گر تو انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور تیری میٹھی باتوں سے وہ خوش ہو گئے, ماں باپ دل راضی ہو گیا. فرمایا ایک نہیں, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت, میرے حبیب نے فرمایا جس نے میری امتی کی مشکل دور کر دی. کیا کیا؟ کوئی مشکل, صرف پیسے کی مشکل نہیں, رستہ ہی بتا دیا, کو رستہ ہی سمجھا دیا, کسی اندھے کو سڑک ہی پار کرا دی, کسی بوڑھے کو بازار سے دوائی لا, کوئی مشکل میرے امتی کی اس نے اگر پوری کر دی, اللہ اسے قبول حج کا ثواب دے گا. کس حج کا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا, میں حج کرنے. یاد رکھیں 2 حج ایسے ہیں جن کا پیسہ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتا. ایک فرض حج, ایک کوئی بندہ کسی کو پیسے دے دے میری طرح کہ جناب حضرت یہ پیسے آپ نے حج کرنا ہے, وہ کسی اور جگہ استعمال حج ہی کرنا پڑے گا. اور ایک فرض حج کے پیسے, نفل حج اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں غریب لوگ ہوں تو پہلے ان کا خیال کریں. نفل حج کے بارے میں یہ حکم ہے. لیکن اگر نفل حج بھی کوئی شخص کرا رہا ہو تو پھر وہ پیسہ وہاں استعمال, جس کام کے لیے دے رہا ہے, بلکہ لکھا ہے بزرگوں نے نوٹ بھی نہ بدلے, اسی کام کو وہ استعمال کرے. خیر, تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا, نفل کرنے جا رہا تھا. 300 دینار پاس تھے, میں پہنچ گیا کوفے تک. وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا, احرام خریدنا تھا, ضرورت کی چیزیں, دوست بھی ساتھ تھے.
کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے, خریداری کر کے وہ چلے گئے, میں شام تک رکا, بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس, میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں. کہتے ہیں میں اس طرف گیا, رات کا اندھیرا تھا, مری ہوئی بھینس پڑی تھی. یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی, ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا, تھیلے میں ڈالا اور دوڑی. کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے. ویسے تو جاسوسی منع ہے, اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا. کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی, ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا, بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی, دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا. وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھی ہو گئیں. اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی, کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی. کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو. اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی, یہ مردہ ہی ہے پکا لو. کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا. وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں, صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی, اور سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی, سید ہیں, صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو. کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا, کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ, سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی. پھر وہ روئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی, بی بی باہر آئی, کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں, محدث ہوں, زمانہ مجھے جانتا ہے, میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے, تو مہربانی کرے تو رکھ لے, چلے اپنا کام کریں ہم جانے ہمارا. کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا میں نوکر ہوں, تم اولاد ہو, میں خادم ہوں, تم نسل ہو, مہربانی کرو, مہربانی میرے اوپر مہربانی, پیسے رکھ لو. کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے, میں واپس لوٹا. یار کہنے لگے چل, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا. کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا, کوئی نئی انویسٹمنٹ, لوگ تانے دیتے ہیں نا, پر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا, ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی, جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. کہتے ہیں میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو, یہ میرا راز ہے, میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے, میں وطن آ گیا, 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات, میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر, اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے, حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ, میں گھر میں روتا تھا, سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے, آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے, آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا, ملنے گیا, پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے, میں نے کہا مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے مبارک دی, ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے چھوڑ یار, اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں, اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے, تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, آوازیں دیتے تھے, سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں, میں یار میں تو گیا نہیں. کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے, سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا, چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارکیں. کہتے ہیں عرفات میں, اور میں تو. کہنے لگے چپ کر,
गलत बात भी करता है इतना बड़ा मुहद्दिस हो के। कहते हैं जब आखिरी काफिले आए, आखिरी दिन तो 8-10 काफिले इकट्ठे आए, शाम तक 7 काफिलों से मिला। हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते हैं रात को हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे, कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में। मैं तो मिल कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत करता था, तूने ये क्या किया। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगे याद नहीं जब तू रोजा रसूल के सामने मिला था, जब नबी पाक के मुवाजे के सामने तो पैसों वाली थैली मुझे पकड़ा गया, पकड़ अपने पैसे। मैं तो संभालते संभालते थक गया हूँ। कहते हैं यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, इशा पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर फैलने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते हैं मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है। खाब मेरी विच आया माही, मैं उहदे गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी न खोलां किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते मैं महबूब पाक की जियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे, महबूब बोले लब खोले। फरमाया क्या। हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है, मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले मंगते हैं तख्त बिठावे। आजम किसे नु कारा मिल दई, किसे नु कारा, किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे हो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे हबीब ने फरमाया उठ के थैली खोल के गिन ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया गिन। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए, एक फर्ज किया हुआ था 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते हैं बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा, कयामत तक तेरी तरफ से मिना मुजदलफा अरफात जबले रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज है कि नहीं, बोले इशराक चाश्त पढ़ हज है, 2 लोगों की सुलह करा हज है, उलमा की नौकरी कर, एक एक दफा 70-70 हज तुझे मिलेंगे। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौखा हज है, सामने अब्बा जी हैं, सामने अम्मा जी हैं, बार बार प्यार से देख, बार बार हज कर, बार बार प्यार से देख और किसी गरीब की मदद कर दे, सड़क पार करा दे, मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, किसी की नौकरी कर दे, बच्चा घर में नहीं अब्बा जी बीमार हो गए, जा भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक, तू नेकी कर, अल्लाह तुझे पूरे हज का सवाब अता फरमाएगा। हज बड़े हैं, करने की तैयारी करो, हज का बड़ा मौका हमें मुयस्सर आता है, बस प्रोग्राम बनाऊं। सही मुस्लिम की हदीस, किताब का नाम क्या है, और बड़ी मजबूत हदीस मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा और खड़ा करके फरमाएगा चलो जन्नत में जाओ। अर्ज करेंगे मौला हम तो पापी गुनाहगार, पता सारा सरदार नू कीतियां दा, हम तो बड़े गुनाहगार, किस वजह से जन्नत। फरमाया तुम्हारे हज की बरकत से, तुमने हज किया था ना उस बरकत से जन्नत। तो बंदे अर्ज करेंगे मौला हम तो माड़े थे, गरीब थे, गए ही नहीं, हज किया ही नहीं, तो तू हज की वजह से माफ कर रहा है। तो रब करीम फरमाएगा जब हाजी जाते थे दिल तड़पता था ना, जब हाजी जाते थे आंखें बरसती थी, जब हाजियों के काफिले निकलते थे उस वक्त तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी। फरमाया तुम तड़पा करते थे, मैंने तड़प पर ही तुम्हें हज का सवाब दिया, और खाली सवाब नहीं दिया, उस हज की बरकत से आज जन्नत भी अता फरमा रहा हूँ। मेरे दोस्त प्रोग्राम बना, तड़प पैदा कर, नीयत पैदा कर,
یہ نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے، غریب کیسے کرے؟ حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کر، تو پروگرام بنا، میرا رب تجھے گام گام پہ، نگر نگر پہ، گلی گلی حج کا ثواب دے گا. ہمیشہ مدحت خیر. میری زندگی تو فراق ہے، میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جان سے لا